السلام علیکم ناظرین کرام، این نیوز کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری اکرم کاشمیری۔ ناظرین کرام، آج پھر میں جو روزانہ کے جو اخبارات ہیں ان کے تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج کا جنگ اخبار میرے سامنے ہے اور اس کی مین خبر جو ہے جو برطانوی اخبار ہے اس نے شہباز شریف سے معافی مانگ لی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈیلی میل نے ایک خبر لگائی تھی 3 سال پہلے، اور اس میں شہباز شریف کے اوپر اور اس کے داماد کے اوپر جو سلامت کے جو پیسے ہیں ان میں خود برد کا جو ہے وہ الزام لگایا تھا۔ تو اس سلسلے میں شہباز شریف نے برطانوی عدالت سے رجوع کیا اور وہ ایک کافی عرصے تک وہ کیس چلتا رہا، اور ابھی آ کے انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس کا معذرت نامہ جو ہے انہوں نے کہا جی کہ ڈیلی میل نے آرٹیکل ہٹا کر معافی نامہ شائع کیا ہے کہ مطلب یہ ایک جھوٹی خبر تھی۔ تو گزارش یہ ہے میری کہ پچھلے عرصے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ وزیر خزانہ جو اسحاق ڈار ہیں ان کے گھر کو لاہور میں سیل کیا گیا، ان کے اکاؤنٹس سیل کیے گئے، اور اس کے بعد ابھی جب پی ٹی ایم کی گورنمنٹس آئی تو وہی وزیر خزانہ واپس آتے ہیں، ان کا گھر بھی ان کو واپس ملتا ہے، ان کے اکاؤنٹس بھی بحال ہوتے ہیں، اور نیب بھی ان کو باعزت بری کرتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے سیاستدانوں سے کہ اس طرح کے بے بنیاد الزامات سوچے سمجھے منصوبے کے بغیر آپ لوگ لگا دیتے ہیں، اور یہ سیاسی کیسز ہوتے ہیں آپ کے، اور پھر جب نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے ہمیں کہ وہ تو سارے فیک قسم کے کیسز تھے۔ تو نقصان پاکستان کو ہوتا ہے ناظرین کرام کہ اس کیس کے اندر بھی پاکستان کا پیسہ لگا، وکلا جو وہاں پر ہم نے ہائر کیے لندن میں ان کو ساری جو ان کی فی وغیرہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پے کی۔ تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ اور آج کی دوسری خبر ہے ناظرین کرام کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک اپنا رپورٹ جاری کی ہے سالانہ، اس کے مطابق ہمارا عدلیہ اور پولیس کو جو ہے وہ نمبر 1 اور 2 اور اس طرح مطلب کرپشن کے اندر جو ہے نا نمبر 1 اور 2 کا مطلب ان کو قرار دیا ہے کہ پولیس ہماری کرپشن میں نمبر 1 پر ہے، عدلیہ دوسرے نمبر پر ہے، اور باقی نیب کے اوپر بھی جو ہے عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہمارے جو احتساب کے ادارے ہیں ان کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں ہے۔ ایجوکیشن جو سندھ کے اندر ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں بہت کرپشن ہے۔ اسلام آباد پنڈی کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے ناظرین کرام۔ 2008-9 کے اندر 8-9-10 کے اندر پاکستان پیپل پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی تو انہوں نے اسلام آباد کے اندر ان ٹیچرز کو اپائنٹ کیا جو 92-93 کے اندر ان کی گورنمنٹس میں جو ہے وہ ان کو ملازمتوں سے برطرف کیا گیا تھا، اور ان کو 10-15 لاکھ روپے دے کے دوبارہ بحال کیا گیا، اور وہ میٹرک پاس ٹیچر تھی۔ تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ باقاعدہ ایک میرٹ کے مطابق جو ہے وہ ٹیچر بھرتی کیے جاتے، کیونکہ جدید دور ہے اور لیٹسٹ قسم کی آج کل چیزیں آ رہی ہیں، تو وہی ٹیچرز آگے جا رہی ہیں۔ تو یہ مطلب یہ جو رپورٹ آئی ہے ناظرین کرام یہ بڑی تشویشناک رپورٹ ہے۔ تو اسی طرح ایک اور خبر ہے ناظرین کرام آج کے اوصاف کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے عمران خان سے مبینہ بیٹی ٹہریان کے معاملے پر جواب طلب کر لیا، کیونکہ الیکشن کمیشن کو جب آپ اس کی انسلٹ کریں گے، آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گیا تھا کہ ہماری بار بار انسلٹ کی جا رہی ہے عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کی طرف سے، تو ہمیں توہین عدالت کی کارروائی جو ہے آگے فردر جاری کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب بلا لیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو ان کی بیٹی ہے ٹہریان، یہ 2004-5 کے اندر جو ہے لاس اینجلس کی عدالت نے عمران خان کی جو بیٹی ہے اس کو سیتا وائٹ سے، یہ ان کی بیٹی تھی اور ناجائز بچی اس کو قرار دیا گیا تھا، اور باقاعدہ عدالت نے ایک سرکولر جاری کیا تھا۔ اس کے بعد پھر بچی جب بڑی ہو گئی، وہ سیتا وائٹ فوت ہو گئی 2004 کے اندر، تو یہ بچی ابھی کسٹڈی میں آ گئی، جمائمہ خان کی کسٹڈی میں، آج کل یہ لندن میں ہوتی ہے اور عمران خان کے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ بہرحال یہ عدالت جو ہے اگر اس نے ٹیک اپ کیا تو آئین کا آرٹیکل جو 62 اور 63 ہے اس کے اوپر ایک کوسچن مارک آئے گا عمران خان کا، اور وہ نائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام سوشل میڈیا کے اوپر آج کل مرشد کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ گھڑیوں کا جو ذکر گزشتہ 2 دن سے چل رہا ہے کہ عمران خان کی جو بیوی ہیں پنکی پیرنی، ان کی اور زلفی بخاری کے درمیان ایک جو ان کی ویڈیو ہے وہ وائرل ہوئی ہے،
جس کے اندر وہ انہیں کہہ رہی ہیں جی کہ یہ گھڑیاں ان کو آپ فروخت کر دیں. تو گھڑی ناظرین کرام یہ سعودی جو ولیعہد تھے شاہ سلمان، انہوں نے یہ گھڑی جو ہے وہ عمران خان کو تحفے میں دی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ گھڑی جو ہے یہ 1 ارب اور 70 کروڑ کی گھڑی تھی جو عمران خان کو حوالے کی گئی. انہوں نے تو یہ تھا یہ توشہ خانہ کے اندر جاتی اور 1 ارب 70 کروڑ کی اگر یہ خریدتے یا یہ بیچی جاتی، اور اس کے بعد وہ جو پیسہ تھا وہ کہیں ڈیزرونگ بچوں کے اوپر لگایا جاتا یا کسی اور مقصد کے لیے لگایا جاتا. تو لیکن خان صاحب جو ہے وہ پیسے جو ہے اس گھڑی کو بیچ کے، تو وہ گھڑی واپس جو ہے جہاں سے یہ آئی تھی وہاں پہنچ گئی، اور پاکستان کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. ناظرین کرام، میں لاسٹ ٹائم دیکھ رہا تھا کہ 1958 سے لے کے 2022 تک جو ہے صرف ایوب خان اور بلخ شیر مزاری دو ایسے وزرائے اعظم آئے، صدر اور وزرائے اعظم کہ ایک بلخ شیر مزاری آئی تھنک نگراں وزیر اعظم تھے، تو جنہوں نے توشہ خانہ سے کوئی چیز نہیں لی. اس کے علاوہ تمام صدور اور وزیر اعظم جو ہے وہ وہاں سے ساری چیزیں لے اڑے، اور سب سے زیادہ پرویز میں شرف لے کے گئے، اور اس کے بعد شوکت ترین اور ساری شوکت عزیز اور باقی جو نواز شریف نے بھی لی، اور اسی طرح آصف زرداری نے بھی وہاں سے چیزیں لی. زیادہ جو جن لوگوں نے لی، بینظیر بھٹو صاحبہ بھی ان کے اندر شامل تھی. صرف 2 جو تھے سابق صدور اور وزیر اعظم ناظرین کرام، ایک ایوب خان صاحب اور دوسرے بلخ شیر مزاری کے، جنہوں نے کوئی چیز وہاں سے نہیں لی. اگلا اخبار میرے سامنے ناظرین کرام روزنامہ جو ہے میری بات، اس کے اندر بھی ناظرین کرام یہی خبر ہے کہ وہ گیس کی ٹائمنگ کے حوالے سے کہ گیس جو ہے وہ صبح ناشتے کے ٹائم، دوپہر کے کھانے کے ٹائم اور شام کے کھانے کے ٹائم، مطلب صبح 6 سے 9، شام کو 12 سے 3 اور شام کو 7 سے جو ہے 9 کے درمیان گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. یہ بڑی اچھی خبر ہے ناظرین کرام. اور ایک اور اخبار ناظرین کرام میرے سامنے ہے، اس کی خبر بھی یہی ہے کہ ارشد شریف جو ہیں ان کی جو جے آئی ٹی بنی ہے، جس میں آئی ایس آئی کے لوگ شامل ہیں، جس میں آئی بی کے ہیں، جس میں ایف آئی اے کے ہیں، تو وہ ویکلی جو ہے اپنی ایک رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروایا کرے گی. تو اس سلسلے میں جو بھی پیش رفت ہوگی تو وہ سپریم کورٹ کو اس سلسلے میں اپڈیٹ رکھیں گے، آگاہ کرتے رہیں گے. میرے سامنے اس کے بعد ناظرین کرام کشمیر کے اخبارات ہیں. روزنامہ جموں کشمیر کی خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز جو آزاد کشمیر کا جو آخری مرحلہ تھا بلدیاتی الیکشن کا جو میرپور میں ہوا، تو اس کے اندر ناظرین کرام میرپور ڈویژن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے. بمبر اور کوٹلی کے اندر پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹس ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے، ان کو برتری حاصل ہے. تو یہ ناظرین کرام اچھی خبر ہے. کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں آیا. صرف ڈوڈیال کے اندر ناظرین کرام ایک نوجوان جو ہے، ان کی جو ڈوڈیال یونین کونسل کے اندر جو ہے نا، ایک نوجوان جو ہے اس کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے الیکشن میں. یہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. تو یہ الیکشن کے حوالے سے اپڈیٹ ہے. ناظرین کرام، آزاد کشمیر میں 31 سال کے بعد الیکشن ہوئے، اور پہلے مرحلے میں مظفر آباد کے اندر 27 نومبر کو الیکشن ہوئے. دوسرے مرحلے کے اندر 3 دسمبر کو پونچھ ڈویژن کے اندر الیکشن ہوئے. تیسرے مرحلے کے اندر میرپور ڈویژن کے اندر الیکشن ہوئے. اور یہ ناظرین کرام 31 سال کے بعد بڑی اہم پیش رفت تھی. اس کے اندر تنویر الیاس جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی بڑی کاوشیں سلسلے میں. لیکن ایک موقع ایسا آ گیا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کے جو ہے وہ اور ڈرامہ کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ اس کو آگے ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے تھے، جس طرح پچھلے دور میں ہوتا آ رہا ہے. تو وہ نہیں کروانا چاہ رہے تھے. لیکن سب سے بڑا جو پریشر نوجوانوں کا تھا، بزرگوں کا تھا، سول سوسائٹی کا تھا، اور پڑھے لکھے لوگوں کا تھا. انہوں نے شدید احتجاج کیا عدالت کے باہر آ کے، آزاد کشمیر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے باہر، اور روڈ پر، اور سخت احتجاج کی کال اور دھمکیاں دی کہ اگر بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کیا جائے گا تو شدید احتجاج کیا جائے گا. تو مجبور ہوئی حکومت ناظرین کرام. تو جس وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر یہ بڑے بہترین الیکشن تھے. فرسٹ ٹائم ناظرین کرام مظفر آباد ڈویژن کے اندر آزاد کشمیر کی جو پولیس ہے، 7000 پولیس فورس، اس میں سے 5000 کے ساتھ کام چلایا گیا. پھر پورے ڈویژن اور میرپور ڈویژن کے اندر 5000 اضافی نفری پاکستان سے بلوائی گئی پولیس کی، اور اس کے ساتھ وہ کام چلایا گیا. میری ایک گزارش ہے، میں نے
ایک لیٹر بھی اس سلسلے میں لکھا ہے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو، ہوپ فلی کہ اس کے اوپر عمل ہوگا۔ آزاد کشمیر جو پولیس ہے ناظرین کرام، اس کو جو 7,000 سے بڑھا کے کم 10,000 کیا جائے، کیونکہ اسلام آباد پولیس اگر 12,000 سے زائد ہے تو آزاد کشمیر 40 لاکھ آبادی ہے، ایک ریاست ہے، اس کی اتنی کم پولیس۔ فیوچر میں اگر کوئی بھی اس طرح کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے آزاد کشمیر کو اپنے طور پر ارینج کرنا پڑے گا، پولیس کو، سیکورٹی فورسز کے اداروں کو۔ پاکستان سے اس مرتبہ بار بار انہوں نے ریکویسٹ کی، لیکن وہ بار بار ان کی ریکویسٹ کو ریجیکٹ کیا گیا۔ تو یہ بڑی ایک ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے یا الیکشن کروانے کے لیے یا اور کسی کام کے لیے پاکستان سے آپ کو اضافی فورسز منگوانی پڑتی ہے، پھر وہاں سے جو فورسز آتی ہیں ان کے ٹی اے ان کے خرچے، اخراجات، گاڑیوں کے کرایہ جات، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، پھر وہ آزاد کشمیر گورنمنٹس کو پے کرنے پڑتے ہیں، اور یہ ایک اوور جو ہے نا لوڈ آ جاتا ہے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے اوپر۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ مستقبل میں اس کے لیے پلاننگ کی جائے، آزاد کشمیر اپنے طور پر جو ہے ان چیزوں کو منعقد کرے، جو بلدیاتی انتخابات ہوں، اس کے علاوہ جو وہاں کے جو حلقوں کے جو انتخابات ہوتے ہیں 5 سال کے بعد، تو یہ بجائے بار بار پاکستان کو ریکوزیشن بھیجنے کے کہ ہمیں اضافی نفری دیں، اپنا ایک پلان کریں اور اپنے طور پر اپنی پولیس فورس سے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے، تو میرا خیال کہتا ہے یہ بہتر ہوگا۔ تو اس کے بعد ناظرین کرام، جو آخری خبر ہے، اگلا جو اخبار میرے سامنے ڈیلی ڈان پڑا ہوا ہے، اس میں بھی وہی ہے کہ پیپر اینڈ لیکر دا کلپرٹس۔ عمران خان نے کہا جی کہ وہ جو میری ویڈیو لیک ہوئی ہے ان کی مسز کی، اس کے اوپر انہوں نے بھی بڑی مذمت کی ہے، اور زلفی بخاری نے کہا ہے کہ زلفی ڈیمانڈز فرانزک انالیسس آف نیو آڈیو، وہ جو ان کی آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، اس کے حوالے سے زلفی بخاری نے بھی کہا جی کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اگلا اخبار میرے سامنے ڈان پڑا ہوا ہے، اس کی بڑی اہم خبر ہے ناظرین اکرام آج کی، کہ ملتان کے اندر ہمارا جو دوسرا ٹیسٹ ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور ہوپ فلی کہ پاکستان یہ ٹیسٹ جیتے گا۔ اور سب سے اہم خبر ناظرین کرام ورلڈ کپ فٹ بال کے حوالے سے ہے کہ آج 9 دسمبر کو شام 8 بجے اور کروشیا اور برازیل کے درمیان بہت ہی زبردست قسم کا میچ ہونے جا رہا ہے۔ کروشیا کی ٹیم ہے ناظرین کرام، اس نے بہت امپروو کیا ہے، اور برازیل کی ٹیم تو ماشاءاللہ بڑی زبردست قسم کی ٹیم ہے، یہ بھی بڑے اچھے مقابلے کے بعد جو ہے اوپر ٹاپ پر آئی ہے، ابھی کوارٹر فائنل جو ہو رہا ہے۔ ہوپ فلی کہ بڑا ہی ٹف میچ ہوگا یہ، اور برازیل کو ایج حاصل ہے اس میچ کے اندر۔ اور دوسرا میچ ناظرین کرام جو ہوگا وہ ارجنٹائن کا اور ہوگا نیدرلینڈ کا، اور وہ رات 12 بجے ہوگا۔ ارجنٹائن کی جو ٹیم ہے اس نے کم بیک کیا ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب سے یہ ہاری تھی میچ، لیکن اس کے بعد لگاتار 2 میچز جیتے، اور بہت اچھے ڈیفینڈرز ہیں ان کے پاس، اور کم بیک انہوں نے کیا ہے۔ تو ہوپ فلی کہ ارجنٹائن بھی جو ہے بڑا ٹف ٹائم دے گی نیدرلینڈ کی ٹیم کو۔ یہ 2 مقابلے ناظرین کرام بڑے اچھے مقابلے ہیں آج، پہلا میچ رات 8 بجے شروع ہو رہا ہے اور دوسرا رات 12 بجے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین کرام میں اختتام کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔